انہدام کعبہ کا نازک مرحلہ، خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے بنانے کا معاملہ۔ اب خانہ کعبہ کو کیسے کون گرائے؟ مشرکین مکہ اس چیز سے بڑا خوفزدہ تھے۔ اب سب سے پہلا مرحلہ تو سب سے یہی تھا کہ پرانی جو عمارت تھی اس کے ڈھانچے کو کیسے گرایا جائے اور اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کو کیسے کی جائے۔ پرانی عمارت گرے گی تبھی نہیں بن سکتی تھی۔ اب پرانی عمارت کو گرانا کون سا آسان تھا؟ قریش کو خوف تھا کہ کہیں ان پر عذاب الہی نہ آ جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ چند دن پہلے وہ ابرہ ہاتھی جو ہاتھی لے کے آیا تھا، ابرہ، اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے لشکر کا کیا حشر اللہ نے کیا۔ اس لیے اب وہ ڈرتے تھے کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو کون گرائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے۔ اب اس میں یہ بھی موجود ہے تاریخ کے اندر کہ خانہ کعبہ کے درمیان میں ایک کنواں تھا، اس میں روزانہ کعبہ کی نظر کیے گئے تحفے ڈالے جاتے تھے۔ اس لیے کنویں میں ایک بہت بڑا اژدہا رہتا تھا، وہ روزانہ دھوپ تاپنے کے لیے کعبے کی دیوار پر آ جاتا تھا۔ جو بھی کعبے کے اس حصے کے قریب جاتا وہ اپنا سر اٹھا کر پھنکارتا اور اسے ہڑپ کرنے کے لیے اپنا جبڑا کھول دیتا تھا۔ یہ ایک نئی عجیب مصیبت تھی۔ قریش اس اژدہا سے بھی بہت ڈرتے تھے، بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اس وقت اسے گرانے میں اگر تو راضی ہے تو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا اور اس سانپ کو ہم سے دور بھگا دے۔ اب یہ قریش مکہ نے دعا کر دی اور انتظار میں تھے کہ اگر اس سانپ سے نجات مل گئی تو سمجھو اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرو۔ اب اسی انتظار میں تھے کہ ایک دن عجیب معاملہ پیش آیا۔ اژدہا حسب معمول دھوپ تاپنے کے لیے کعبے کی دیوار پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیج دیا، وہ اسے اچک کر ہی لے گیا۔ اس اژدہا کو اچک کر اٹھا کر ہی لے گیا۔ یہ قریش مکہ جب دیکھنے لگے کہ ایک بہت بڑا پرندہ جو آج کل ہم نے دیکھا نہیں تھا وہ کیسے آیا، کیسے اس نے اس اژدہا کو پکڑا اور لے کے چلا گیا۔ اب یہ دیکھ کر قریش کے جو حوصلے وہ بلند ہو گئے، وہ کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے راضی ہے، اللہ خوش ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں ہماری دعا کو قبول کیا اور ہمیں اس اژدہا سے نجات دے دی۔ اب کہتے ہیں ہمیں اس کے لیے مہربان کاریگر، جو اچھا اور بہترین کاریگر ہو، اس کی خدمات اور بہترین جو لکڑی ہو وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اب وہ ہمارے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اژدہا سے بھی نجات دے دی۔ اب پھر بھی یہی پریشانی کہ بیت اللہ کو کون گرائے، خانہ کعبہ کو کون گرائے، اس کی دیواروں کو کون جا کے چھوئے گرانے کے لیے۔ بڑے پریشان تھے، بڑے سوچ و بچار میں تھے۔ آخر کیا ہوا؟ ولید بن مغیرہ، وہ بڑا ہی بزرگ انسان، دانا انسان، اس نے کہا پیچھے ہو جو، میں خانہ کعبہ کو گراتا ہوں۔ اس کے باوجود وہ خوف کی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرانے پر پوری طرح آمادہ نہیں ہوئے اور ولید بن مغیرہ کہنے لگے کہ میں اسے ڈھانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کندھال پکڑی، کعبے کی دیوار پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، کعبے کے مسماری سے، کعبے کو گرانے سے لوگوں میں دہشت پھیلانا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو درمیان میں دہشت پھیل جائے کہ ہم نے بیت اللہ کو گرا دیا، بلکہ اے اللہ، ہم اسے نئے سرے سے بنا کر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اسے نئے سرے سے بنائے، کیونکہ اس کی دیواریں پھٹ چکی ہیں، سیلاب کی وجہ سے اس کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔
ہم نئے سرے سے بنانا چاہتے ہیں، اللہ یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے لم ترغب کی بجائے کم ترغب کے الفاظ آئے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے، جس میں بیت اللہ کا احترام شرط لازم حیثیت رکھتا ہے، لازمی کی حیثیت رکھتا ہے، دستبردار نہیں ہوئے۔ پھر اس نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے کعبہ کی دیوار کو ڈھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، مشرکین مکہ یہ دیکھنے لگے کہ ولید بن مغیرہ نے ایک طرف سے دیوار کو گرانا شروع کر دیا ہے، تو وہ کہنے لگے آج رات ہم انتظار کریں گے، اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا، تو ہم کعبہ کو بالکل ویسا ہی بنا دیں گے جیسا یہ ہے، اور اگر یہ سے کچھ نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام سے راضی ہے، پھر ہم خانہ کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا دیں گے۔ رات خیر و عافیت سے گزر گئی، ولید بن مغیرہ کو کچھ نہ ہوا، اور صبح جب ہوئی دوبارہ خانہ کعبہ کی مسمع جو دیوار تھی اسے گرانے کا شروع کر دیا۔ ولید بن مغیرہ نے دوبارہ صبح دیوار کو ڈھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، لہٰذا اللہ پاک خوش ہیں، وہ بھی اس بیت اللہ کی گرانے کی جو تعمیر کے اندر وہ بھی حصے میں شامل ہو گئے، وہ بھی اپنی طرف سے دیواروں کو گرانے لگ گئے، اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھی اس بنیادوں تک انہوں نے اوپر والی دیواریں ساری گرا دی۔ اب پھر کیا ہوا، ایک قریشی اس نے اپنا کھندال پکڑا اور کھندال ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں جو ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو چکے تھے، جو پتھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے درمیان میں اس نے کھندال کو مارا۔ جیسے ہی کھندال اس پتھروں میں لگا تو پورا مکہ لرز گیا، زلزلہ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے فوراً کھندال کو روک دیا، اپنی کھندال نکالی، روک دیا کہ نہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، اور بنیاد جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہیں سے ہی اس نے خانہ کعبہ کی نئی بنیادوں کو انہوں نے اسی بنیادوں پر دوبارہ اٹھانا شروع کر دیا، اور اس طرح ان پتھروں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کو دوبارہ شروع کیا، اور یہ اس انداز میں بیت اللہ کی تعمیر کو انہوں نے اب تعمیر شروع کیا۔ تو سب سے پہلا شرط کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بیت اللہ کو ہم نے بنانا ہے، اللہ کا گھر ہے، تو لہٰذا کیا کرے، ہر بندے نے اپنی کمائی کا جو رزق حلال ہے، جو پاک مال ہے، وہ صرف دینا ہے، لونڈی کا، اجرت کا، سود اور جوئے کا، بے ایمانی کا، دھوکے فراڈ کا، کوئی بھی بے ایمانی والا، دھوکے فراڈ والا، حرام کا پیسہ بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگانا۔ یہ مشرکین مکہ کو یہ عقل آ گئی تھی، سمجھ آ گئی تھی، ان کو یہ شعور تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر چیز کوئی دینی ہے تو وہ پاک مال ہی دیا جاتا ہے، پاک مال ہی اللہ کے راستے میں لگتا ہے، اور اللہ کو بھی پاک مال ہی پسند ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی بے ایمانی کرتا ہے، جب کوئی دھوکہ فراڈ لگاتا ہے، جب کوئی چوری ڈاکہ مارتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس مال میں سے پہلے اللہ کا راستہ میں سے نکال دو تاکہ اللہ ہمارے اوپر عذاب نہ آنے دے، تاکہ اللہ پاک ہمارے پاس نقصان نہ ہمارا ہونے دے، اس لیے وہ حرام کمائی میں سے پہلے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے راستے میں لگتا ہی نہیں، اللہ کو وہ مال پسند ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں دینا ہے تو رزق حلال دو، پاک مال دو، جو تم اپنی محنت سے کماتے ہو، خون پسینے سے کماتے ہو، اس مال کو جو تم محنت مزدوری سے کماتے ہو وہ مال میرے راستے میں دو، تو اس مال کو میں قبول بھی کروں گا۔ تو مشرکین مکہ نے یہ شرط سب پر لاگو کر دی، اور جب انہوں نے مال جمع کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق وہ بیت اللہ کو تعمیر نہ کر پائے، کیونکہ ان کے پاس حلال جو مال تھا، رزق حلال والا مال، پاک مال، وہ تھوڑا تھا، اور تھوڑے مال کی وجہ سے بیت اللہ کی بنیادوں کے مطابق وہ بیت اللہ کو تعمیر نہ کر پائے۔ اب جو ایک حتیم والی جگہ ہے، جو گلائی والی جگہ ہے، جہاں پر چھوٹی سی دیوار ہے گلائی کے اندر، وہ والا حصہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر چھوڑ دیا ہے، جو کہ
ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اندر شمار ہوتا تھا، وہ چھوڑ کر باقی کو بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کر دیا۔ تو ہمیں بھی آج ہمارے پاس یہی زندگی کا لیا موقع بنایا ہوا ہے اللہ نے کہ میرے راستے میں دینا ہے تو پاک مال دو، پاک مال کے ساتھ اپنا جسم بھی بناؤ۔ اگر تم کھاؤ پیو گے رزق حلال تو میں تمہاری عبادات کو قبول کروں گا۔